آج جس آدمی کے بارے میں تبصرہ کرنے جا رہا ہوں، یقین کریں کہ اس کو آدمی سمجھنا آدمیت کی توہین ہے، اس کو انسان سمجھنا پوری کی پوری انسانیت کی توہین ہے۔ اس صدی کا سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا دجال مرزا غلام احمد قادیانی، یہ وہ بدبخت ہے جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میں زیادہ اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، میں اپنے ایمان کا فریضہ سمجھتے ہوئے تمام مسلم امہ کو یہ پیغام دوں گا، جو اس کذاب نے اپنی نبوت کے دوران، جھوٹی نبوت کے دوران اپنے لوگوں کو اپنے دعوے سنائے تھے، آج قادیانی مذہب قبول کرنے والے ان کے اپنے پیروکار مرزا کذاب کے دعوے سن کر شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ وہ دعوے کیا ہیں؟ بہت سارے دعوے ہیں، ان میں جو مشہور ترین دعوے ہیں، جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اگر کسی ساتھی کو حوالے کی ضرورت ہو میں حوالے بھی دے دوں گا۔ سب سے پہلا اس کذاب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اس وقت کا مجدد ہوں۔ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ ایک صدی کے بعد ایک مجدد آتا ہے، وہ بکھرے ہوئے دین کو سمیٹتا ہے۔ تو اس کذاب نے سب سے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ بہت سارے اندھوں نے اس کو قبول کر لیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ آپ واقعی مجدد ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک اور دعویٰ کیا، کہا کہ پہلے میں مجدد تھا، اب میں امام مہدی ہوں، جس کا ظہور ہونا تھا وہ ظہور ہو چکا، میں امام مہدی علیہ السلام ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر پیروکاروں نے مان لیا کہ یہ واقعتاً پہلے مجدد تھے، اب امام مہدی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا تکبر بڑھا، اس کی خباثت اس کے اندر زور پکڑ گئی، اور اس نے یہ دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں، جس کا وعدہ کیا گیا، میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ پھر اس کے پیروکاروں نے مان لیا کہ جی بالکل صحیح ہے، آپ پہلے مجدد تھے، پھر امام مہدی بنے، پھر امام مہدی سے عیسیٰ علیہ السلام بنے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس ملعون نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، میں نبوت کا سایہ ہوں، میرے اندر نبوت کی تمثیل موجود ہے، نبوت کا عکس نعوذ باللہ موجود ہے۔ اس کذاب نے یہ دعویٰ کیا، چوتھا دعویٰ۔ جو ماننے والے تھے وہ اتنے اندھے اور گر چکے تھے، اس نے کہا ہاں پہلے آپ مجدد، پھر آپ امام مہدی، پھر آپ عیسیٰ علیہ السلام، نعوذ باللہ، اس کے بعد آپ نبی بن چکے ہیں، بذات خود نبی، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد اس کے لالچ نے اور زور پکڑا، تو اس نے اگلا دعویٰ کیا کیا؟ نعوذ باللہ میں مریم سلام اللہ علیہا۔ اس کے دعوے سنیں، اس کی حرکات دیکھیں، کیا ایک نبی تو درکنار، صحابی تو درکنار، ایک عالم تو درکنار، ایک سنجیدہ شخصیت تو درکنار، ایک پاگل انسان بھی ایسے دعوے آج تک ہم نے نہیں سنا کہ ایسے دعوے کرتا ہو، جو دعوے اس کذاب نے کیے ہیں۔ پھر پانچ دعوے ہو گئے، پہلے مجدد، پھر امام مہدی، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، اور پانچواں میں جو ہے مریم سلام اللہ علیہا۔ اور چھٹا دعویٰ کیا تھا؟ اس کمبخت نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بیوی ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ دعویٰ اس کی اپنی کتاب کے اندر موجود ہے کہ میں اللہ کی بیوی ہوں۔ ماننے والوں نے اس کو پھر بھی مانا۔ وہ کہتے ہیں نا قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو دیکھیں اس ملعون نے جو جو دعوے کیے، اس کے ماننے والوں نے اس کا اقرار کیا۔ اتنا زیادہ اندھا پن اس کے اندر آ چکا تھا۔ اگلا ساتواں دعویٰ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا باپ ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ بھی دعویٰ اس کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے
اور 8واں دعویٰ اس بدبخت نے کیا کہا؟ اس نے دعویٰ کیا کہ میں سویا، خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں، جب میں بیدار ہوا تو میں نے یقین کر لیا کہ میں واقعتاً خدا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے۔ یہ مرزا کذاب کے وہ دعوے ہیں جو اس کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو ماننے والوں کو سلام ہے۔ پھر بھی جو اس بدبخت کو، اس ملعون کو مانے، ان کی عقل کو سلام ہی کیا جا سکتا ہے، رویا ہی جا سکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت کے اندر مجدد، اگلے وقت کے اندر امام مہدی، اگلے وقت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام، اگلے وقت کے اندر ذلی بروزی نبی، اگلے وقت کے اندر مریم سلام اللہ علیہا، اگلے وقت کے اندر خدا کی بیوی، اگلے وقت کے اندر خدا کا باپ، اور اس سے اگلے وقت میں یہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ میں خود خدا ہوں۔ تو یہ کیا بلا تھی؟ یہ دجال، یہ کذاب، یہ جھوٹا قادیانی، اس نے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ اس کی وضاحت دیکھیں، قادیانیوں کا لباس دیکھیں، ان کے چہرے پر داڑھی دیکھیں، ان کا امامہ دیکھیں، تو بھائی وہ کہتے ہیں ان کا امامہ دیکھتے ہیں، وضاحت دیکھتے ہیں تو یہ قادیانی کافر نہیں لگتے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابو جہل بھی وضاحت سے کافر نہیں لگتا تھا، ابو جہل بھی وضاحت سے کافر نہیں لگتا تھا۔ آپ نے صحیح کہا کہ یہ وضاحت سے کافر نہیں لگتے، لیکن حقیقت میں جس طریقے سے ابو جہل کافر تھا، ابو لہب ملعون کافر تھا، یہ بدبخت بھی کافر ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے دعوے کون پاگل کر سکتا ہے؟ کوئی بے وقوف ہوگا، عقل مند آدمی تو ایسے دعوے نہیں کر سکتا۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت اتنے بڑے بڑے دعوے کر دے؟ تو میں نے کہا کہ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ جب خدا اپنا دین کسی سے واپس لینا چاہے تو اس کی عقل بھی پھر چھین لیتا ہے، عقل پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں، اس کو ہر برا کام اچھا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی یہی، اس کی بدبختیوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے، اور اس کے ماننے والے بدبختوں کے آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے کہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ تو یہ ایسا بدبخت ہے، اور یہ ایسے مرزا کذاب قادیانی کے دعوے ہیں جن دعووں کو ان کے ماننے والے آج سن کر اپنی کتابوں کے اندر پڑھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ پھر بھی ہٹ دھرمی یہ ہے کہ وہ اس کو پھر بھی، اس جھوٹے کو پیغمبر مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں۔ آج بھی وقت ہے میرے بھائیوں، میں یہی پیغام دوں گا، اپنے اس کذاب کی کتابیں پڑھ کر دیکھو۔ اگر صدق دل سے تم اس کی کتابیں پڑھو گے، خدا کی قسم تمہیں یقین ہو جائے گا، اور تم بھی اس پر لعنت بھیجنے پر مجبور ہو جاؤ گے، تو خدا را موت سے پہلے آج بھی توبہ کر لو، اپنی کتابیں اس کذاب کی پڑھ کر دیکھو، حقیقت ساری واضح ہو جائے گی۔ اور جو نہ ماننے والے ہیں پھر انجام اس کا واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔